کہہ دو فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کی حجت پوری حجت ہے، اللہ ہی کی دلیل کامل دلیل ہے. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہے گا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تم سب کو ہدایت دیتا. اے نبی تم کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت پوری حجت ہے، بالغ ہے، بلیغ ہے، بڑی حجت ہے. تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ التامۃ علی قلبہ، اللہ کی حجت مکمل ہے اس کی مخلوق پر، بالکتاب والرسول والبیان. کیسے اللہ کی حجت؟ کیسے اللہ کی حجت مکمل ہے، بالغ ہے، پوری ہے؟ بالکتاب، کتاب کے ذریعے سے اللہ نے کتاب نازل کی، والرسول، رسولوں کو بھیجا، والبیان، اور رسول کی زبانی اپنے کتاب میں جو کچھ کہا تو رسول کی زبانی اس کو اس فرمان، اپنے فرمان کی وضاحت کر دی، بیان کر دیا اللہ نے. اگر صرف کتاب اللہ نازل کرتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، تو اللہ کے کلام کی مراد، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو کون سمجھائے گا؟ کچھ باتیں تو سمجھ گئے ہوتے بندے، بہت سارے مقامات، بہت ساری جگہیں، آیتیں، سورتیں قرآن کی ہوتی، نہیں معلوم اللہ کیا فرما رہا ہے، نہیں معلوم اللہ کیا فرما رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. رسول نے آ کر سمجھا دیا اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے. تو آیت کی جو تفسیر کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی حجت پوری کیسے ہے؟ اللہ نے کتاب نازل کیا، اور جو کلام اس نے نازل کیا، جو کتاب نازل کی، کتاب میں جو ٹاپکس، جو عناوین، جو مضامین، جو احکام اس میں بیان کیے، اللہ نے رسولوں کو بھیج دیا اور رسولوں نے اس کو سمجھا دیا. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سب کو راہ راست دکھا دیتا. وہی بچکانا سوال تھا، اللہ نے کہا نہیں چاہ سب کو ہدایت ہو جاتی. انسان جانور تھوڑے ایسا بتلا چکا ہوں، انسان اشرف المخلوقات، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری خلق میں، ساری مخلوق میں سب سے معزز و مکرم و معزز بنایا ہے، سب سے عزتدار بنایا ہے، اور سب سے حسین صورت والا بنایا ہے. اور اسی اس کے حسن سے اور انسان کے اسی اعزاز میں سے ایک چیز نمائن عقل و شعور ہے. ساری مخلوقات عقل و شعور سے خالی ہیں، اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے نواز دیا ہے، رسولوں کو بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی، اب فیصلہ تمہاری عقل پر ہے. یہ اب اللہ نے کسی پر جبر نہیں کیا. جبر اللہ کا اس وقت ہوتا، سوال اس وقت ہوتا، کیوں اللہ نے نہیں چاہا؟ اللہ چاہ لیتا کہ سارے لوگ ایمان والے ہو گئے ہوتے، سب کو اللہ ہدایت دے دیتا. انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، مکلف، ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا گیا، ہمیں اس چیز کی زحمت دی گئی ہے. وہ زحمت کیسے ہے؟ وہ کہاں سے مکمل ہوگی؟ اگر سے ہم سوچیں اللہ نے یہ نازل کیا، یہ کتاب اللہ کی، یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ رسول اللہ کا ہے، اب اسی عقل سے ہم اس کو صحیح جان کر کے ہم ایمان لائیں. اسی میں بندے کی بھی معراج ہے اور اللہ نے بھی چھوڑ دیا کہ دیکھا کیا کرتا ہے. ٹھیک، اور اگر دوسرا نظریہ، یعنی دوسرے سکہ کا دوسرا پہلو، اگر اللہ رسولوں کو نہ بھیجتا، کتابیں نازل نہ کرتا، اب ایمان کا تقاضا ہوتا کہ ایمان لاؤ، اللہ کے قرآن و رسول جانو، اور نہ تو کوئی قرآن نازل ہوا، نہ تو کتاب نازل ہوئی، نہ کوئی رسول آیا. اب ایمان بندہ نہ لاتا تو بندے کا کیا قصور؟ نہ تو کوئی ہادی ہے، نہ تو کوئی کتاب ہے. تو اللہ نے نہ یہ کیا نہ وہ کیا. جو بیچ کا راستہ ہونا چاہیے تھا انسان کو دیکھتے ہوئے کہ رسول کو بھیج دیا، کتابیں نازل کر اس کو اپنے چھوٹ سے نواز کیا ہے. اب فیصلہ کریں. اب اگر نہیں مانو گے، نہیں جانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، عذاب نہیں کا. اب اللہ کو دوشی تم نہیں ٹھہرا سکتے. ایک آیت ہوگی، قل هلم شهداء
اے نبی کہے کیا کرے ہلما بلاؤ شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اے نبی کہے دو بلاؤ اپنے ان گواہوں کو، اپنے ان گواہوں کو جو گواہی دیتے تھے کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے. فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی اور نبی کے ماننے والوں ان کے ساتھ مت رہو. وَلَا تَتَّبِعْ، اور پیروی نہ کر تو، أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور تو اتباع نہ کر، پیروی نہ کر ان لوگوں کی خواہشات کی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور مت چل ان کے پیچھے، ان کی اتباع نہ کر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسری چیز کو برابر کرتے ہیں. ترجمہ میں نے کیا ہے، تفسیر کیا کر رہے ہیں. قل، اے نبی کہہ دو، ہلما، ہلما تو وہی ہو گیا، ہلما بلاؤ، ابھی نہیں یشہدون، اے نبی کہہ دو بلاؤ اپنے ان گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے چیز حرام کی. تو شہداءکم الذین یشہدون کی تفسیر کر رہے ہیں، اے شہداءکم الذین یشہدون، یعنی اپنے ان گواہی دینے والوں کو کھلا دو جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام کی. اب یہ چیز حرام کی کیا چیز حرام کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اسی سورہ میں پچھلی چند آیتوں میں جو پوری باتیں گزری ہیں، پوری تفسیر گزری ہے کہ کچھ جانوروں کو حرام کیا، کچھ کو حلال کیا، یعنی اپنی منطق جو لگائی اور اللہ کا جھوٹ باندھا، افترا بازی کی اور اپنے من سے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا. تو وہی مراد ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا تو گواہ کو لائے. دیکھیے اب آپ سوال کر سکتے ہو، کوئی بھی پڑھنے والا سننے والا قرآن کو سوال کر سکتا ہے، جب سرے سے ان کا کلام ہی چھوٹا پھر گواہی کیسی؟ اس کے بارے میں اپنے انداز میں کچھ امام باقی سمجھا رہے ہیں کہ نفس واقعہ بھی جھوٹا، نفس واقعہ بھی جھوٹا. اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، یہی ان کا بیان کرنا جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے گواہی لا ہی نہیں سکتی. اے نبی جب ان سے کہو گے گواہ لاؤ اللہ نے حرام کی یہ چیز، تو چونکہ نفس الامر میں وہ واقعہ جھوٹا ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور جھوٹے دعوے پر دلیل لانا، حجت لانا یہ معاد ہوتا ہے، تو یہ دلیل لا ہی نہیں سکتے. یہ مفہوم ہے، یہ دلیل لا ہی نہیں سکتی. دلیل کیسے؟ گواہوں کی شکل میں گواہی لا ہی نہیں سکتی. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ اتنے بڑے نالائق ہیں، اگر ان کی جھوٹ پر اگر کوئی جھوٹا گواہ بن گیا، کیا قرآن نے بات بیان کی ہے؟ ارے بھائی عقل سے سوچو، جو دعویٰ غلط ہے، وہ آپ کی زمین جائیداد کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، دو فریق ہے، ایک فریق جو دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعی ہو، جس کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں، جس پر دعویٰ کر رہا مدعا علیہ ہوگا. شریعت کا اصول قانون یہ ہے، اسلامی عدالت میں دنیا میں یہ چلے گا کہ ہر مدعی دعویٰ کرنے والا دلیل ڈالے، ہر دعویٰ کرنے والا دلیل ڈالے، گواہ پیش کرے، تب منصف جج اس کی بات سنے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو مدعی اپنے دعوے پر دلیل پیش نہ کر سکے، گواہی پیش نہ کر سکے، نہیں پیش کی، تو مدعی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مدعا علیہ کے حق میں منصف جج فیصلہ کر دے گا. ہے نا؟ یہ تو ہو گیا، یہ سب جانتے ہو آپ سب. اب مدعی کا دعویٰ، مدعی کا اپنے دعویٰ کے موافق
کہ سچائی خود ایک طاقت ہوتی ہے. تو جب مدعی نے اپنے دعوے میں کوئی گواہ پیش نہیں کیا تو کیا ہوا؟ جھوٹا. مگر واہ قرآن کا اعجاز. قرآن کہتا ہے یہ مکار اور ان کے مکر کی وجہ سے، ان کے دھوکے میں آ جانے کی وجہ سے، اگر کسی کو انہوں نے اپنے دامے فریب میں لے لیا، دھوکے میں لے لیا اور گواہ کوئی جھوٹا بن گیا، کوئی جھوٹا گواہ بن گیا، کیا ہم کہہ رہے ہیں جھوٹی گواہی. قرآن نے کہا ہے فلا تشهد معهم، یہ جھوٹے ہیں نا، یہ جھوٹے گواہ ہیں. اے مسلمانوں ان کے ساتھ بیٹھو مت، ان کے ساتھ نہ رہا کرو. تو جھوٹی گواہی دینا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، ہلاکت میں ڈالنا ہے، دنیا بھی برباد کرنا ہے، آخرت بھی برباد کرنا ہے. اور جھوٹے جو گواہ ہوتے ہیں نا وہ شریعت کی نگاہ میں فاسق ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فاسق. انہوں نے فسق کیا. پھر آئندہ کسی بھی معاملے میں وہ گواہ نہیں بن سکتے، وہ گواہ نہیں بن سکتے. سمجھ گیا؟ اتنی بڑی بات ہے جھوٹی گواہی. بہرحال ہم نے پوائنٹ اور نقطہ کچھ جو مسئلہ بیان کیا یہاں سے نکالا. کیا؟ فَإِن شَهِدُوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کافروں کی حد سے سرائی پر، ان کافروں کی بکواس پر، اور انہوں نے اپنی منطق سے بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا، اللہ نے حرام کیا ہے، گواہ مانگو ان سے. اور اگر یہ گواہ لا بھی دیں تو سمجھ جاؤ ان کے گواہ جھوٹے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے؟ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، نہ ان کافروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہ ان گواہوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. سمجھ گئے؟ قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، 18 پارہ میں نا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کی تفسیر کی ہے مفسرین نے. مسلمانوں کو مخاطب خطاب کر رہا ہے قرآن کہ قول زور سے بچو. تفسیر ہے جھوٹی گواہی سے بچو. جھوٹی گواہی تمہاری اچھی معاشرت اور عزت والی زندگی کو بھی تباہ کر دے گی اور تمہاری آخرت کو برباد کر دے گی. آگے ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور تو پیروی مت کر. اللہ کہہ سکتا ہے اپنے نبی کو، کسی امت کے لیے یہ روا ہی نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ اپنے نبی کو تو کہے. یہ کلام الہی ہے، اللہ کہہ سکتا ہے اپنے نبی کو. کہیں انداز ہوتا ہے محبوبیت کا، کہیں انداز ہوتا ہے نبی کی رسالت کا، کہیں انداز ہوتا ہے حکم ربانی کا. یہ سب اللہ کی شان ہے، نبی کو جیسے چاہے مخاطب کرے. مگر امتی جب اپنے نبی کو پکارے گا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول. ایسے یہ انداز ہونا چاہیے. نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں ایک امتی تیز سے بول بھی نہیں سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. اور اگر تم نے ایسا کیا کہ نبی کی بارگاہ میں ادب میں کمی آ گئی اور تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کر دی، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وانتم لا تشعرون، تم شعور بھی نہیں رکھ سکتے کیا ہو گیا. تو نبی کی بارگاہ بات اس سے نکلی جو میں نے ترجمہ کیا ولا تتبع. اللہ فرما رہا ہے، وہ فرما سکتا ہے اپنے نبی کو. تو لفظ تو جو میں نے ترجمہ کیا اس پر میں نے نکالا پوائنٹ. ولا تتبع، اللہ فرماتا ہے ولا تتبع، تو پیروی مت کر، مت پیچھے چل. اهواء الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کر جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو لفظ سے تفسیر امام بغوی نے کی ہے یشرکون، اپنے رب کے برابر کرتے ہیں وہ دوسری چیز کو، یعنی رب کے ساتھ دوسری چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ ایسی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، سورہ نساء وغیرہ میں بھی گزر چکی ہے. قرآن حکم دے رہا ہے اور اسی لیے امام بغوی نے یہاں تفسیر میں کچھ نہیں کیے. کیا حکم دے رہا ہے کہ ان کی خواہش نفس کی پیروی مت کرو. یہ ایسے لوگ ہیں نا کہ جب تم ان کے پیچھے چلو گے اور ان سے دلی محبت کرو گے، دلی دوستی کرو گے، تو تمہارے
کام بھر. تجارت کا معاملہ ہے تجارت کرو. اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے, اس کے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, اچھے اخلاق کو پیش کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے, تمہارا پڑوسی گھر مسلم ہے, ملو, اچھے سے ملو, بات ملو, پیدا پہچانی کے ساتھ ملو, ہنس کے ملو. اب یار ہوتا ہے صحیح ہے, اور وقت کی ضرورت ہے ہم بڑھ کر کے اس کی حالت دریافت کریں, اس کے دل میں اسلام اور اہل اسلام کے تعلق ایک اچھا جو نظریہ پیدا ہو, اور خیال کے اچھے ہوتے ہیں. یہ ہونا چاہیے, نہ یہ کہ آپ دیکھ لیا تو دھیرے سے سر جھکا لیا, نہیں. تو اب دو چیز ہے, ایک ظاہری تعلق, ایک ہے قلبی تعلق. قرآن نے منع کر دیا قلبی تعلق قائم مت کرنا, اور رہی بات بنیادی تعلق, معاشرتی تعلق, اخلاقی اعتبار سے, تو ٹھیک ہے اسے قائم کرو. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا, ہمارے احکام کو جھٹلا دیا, اس میں تبدیلی کی اپنی منطق لگایا, تو پھر ایسے لوگوں سے دلی محبت مت کرو اور ان کے پیچھے دل سے نہ چلو. والذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو جنہوں نے تکذیب کی, جن بندوں نے خدا کے احکام کی تکذیب کی, وہی لوگ آخرت کو نہ ماننے والے ہیں. تو لینے کے معاملہ ایک ہوا. اور اگر اب الگ کیجیے, اور اگر ظاہر میں تکذیب تو نہیں کی, وہ تو خاموش رہے, اپنے اور دوسرے کافر بھائیوں کی طرح ان تکذیب نہیں, خاموش رہے, مگر وہ بھی ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, تو سمجھ لینا ان کے پیچھے دل سے مت چلنا, خطرناک ہوگا. آگے ہے وہم بربہم یعدلون, اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرنے والے. کیا مطلب؟ امام باقی نے کہا ان سے کچھ شریک کرتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ دوسری چیز کو برابر کرتے ہیں, یعنی دوسری چیز کو لا کے رب کے جگہ پہ رب کے مقابل ٹھہراتے ہیں. سیدھا سا مفہوم ہوگا, یعنی شرک کرتے ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی غیر اللہ کو شریک کرنا یہی شرک ہے. اور شرک کے بارے میں بار بار میں بتلا رہا ہوں, قرآن میں کوئی پارہ خالی نہیں, کوئی سورہ خالی نہیں, کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے. اللہ سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا, اس کی مشیت, اس کی مرضی, رحمت الہی جوش میں آ جائے گی, سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے, بندوں کے سرے سے ہٹا سکتا ہے, ذمے سے ساکت کر سکتا ہے, مگر ایک گناہ کو وہ معاف نہیں کرے. اس کا وعدہ ہے کلام الہی, یہ گناہ میں نہیں معاف کروں گا. وہ کیا ہے؟ شرک ہے نا.